نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا سليم له ولا نديد له ولا بديد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله. أما بعد فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله سبحانه تبارك وتعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويقول الله سبحانه تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ويقول الله سبحانه تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے لیے انتہائی قابل احترام بلکہ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء طلبہ علوم نبوت اور انتہائی محترم دوستوں بھائیوں عزیزوں اور بزرگوں، ایک انسان کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ اس کائنات میں صرف اللہ کا امر چل رہا ہے۔ ایک انسان کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ اس کائنات میں صرف اللہ کا امر چل رہا ہے۔ ماضی میں کبھی بھی اللہ کے غیر کا کوئی امر نہیں چلا۔ آج اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نافذ نہیں ہے، اور اس دنیا میں قیامت تک اور قیامت کے بعد ابد الآباد تک اللہ کے سوا کسی کا امر نہیں چلے۔ اللہ کے امر سے فائدہ وہ اٹھائے گا، دھیان سے سننے کی کوشش کرنا۔
طلبا سے اور ساتھیوں سے عرض ہے کہ دھیان سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے امر سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو اللہ کے نظام کو سمجھے گا۔ اللہ کے امر سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو اللہ کے نظام کو سمجھ گا۔ اگر اللہ کے نظام کو نہیں سمجھے گا تو کائنات اس کے خلاف ہے، چاہے اسے اس بات کا اندازہ ہو اور چاہے اسے اس بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن کائنات کا نظام اور دنیا اور آخرت کا نظام اس کے خلاف جا کر رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ایک گاڑی لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کہ اس میں اتنے گیئر ہیں اور اتنی اسپیڈ ہے اور یہ سوئچ ہے یا کوئی بھی آلہ ہے، اس سے ایکسیلیٹر بڑھے گا اور اس سے بریک لگے گا۔ ایک نظام وہ کمپنی سمجھاتی ہے کہ یہ اس گاڑی کا نظام ہے۔ جو شخص اس نظام کو سمجھ لے گا، جو شخص اس نظام کو سمجھ لے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو آدمی اس کے نظام کو نہیں سمجھے گا تو ایئر کنڈیشن کی جگہ بلوور چلائے گا اور بلوور کی جگہ ایئر کنڈیشن چلائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ بریک لگانے کے بجائے ایکسیلیٹر پر پیر رکھ کر اسے دبا دے، پھر وہ گاڑی اسے منزل پر نہیں پہنچائے گی بلکہ اسے ہاسپٹل یا قبرستان پہنچا دے۔ ہم اس پر نہیں غور کرتے کہ اس کائنات میں اللہ کا نظام چاہیے، اور ہم اپنے نظام سے اس کائنات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسی حماقت دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں کی جاتی، لیکن ہائے اللہ سے فائدہ اٹھانے میں ہم اللہ کے نظام کو نہیں سمجھتے اور اپنے نظام کے مطابق اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شریعت میں اللہ کا منشا تلاش نہیں کرتے، اپنی خواہش تلاش کرتے۔ اللہ کا منشا تلاش نہیں، اپنی خواہش کے لیے ایک راستہ تلاش کرتے۔ جو آدمی شریعت میں اللہ کا منشا تلاش کرے گا کائنات اس کے لیے مسخر کی جائے، کائنات اس کے لیے مسخر کی جائے، دنیا اور آخرت کا نظام اس کے حق میں کیا جائے گا جو اللہ کی کتاب میں اللہ کا منشا تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارا سارا دین مباحات اور اجازتوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ ہمارا سارا دین مباحات اور اجازتوں کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک تمام الوضوء، اے اللہ میں آپ سے وضو کا کمال چاہتا ہوں۔ کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہوں کہ ہم اے اللہ آپ سے وضو کا کمال چاہتے ہوں، اور میں کسی کو متہم تو نہیں کرتا، البتہ اہتمام کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ کتنی مرتبہ ہم کو اس بات پہ سوچنے کا موقع ملا کہ ہمارا وضو کامل ہے یا ناقص ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ ہمارا وضو کامل ہو۔ دیوبند میں ایک عالم تھے خدمہ اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے۔ حضرت مدنی کے زمانے میں اور حضرت شیخ الہند کے زمانے میں وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے۔ ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے۔ خدمہ اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لوٹا بنوایا تھا اس بات کے لیے کہ میں وضو میں اتنا ہی پانی استعمال کروں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال فرماتے تھے۔ لوٹا بنوایا اس لیے کہ جو مقدار آپ نے استعمال کی ہے اس مقدار سے کم استعمال کرنا تقدیر ہے، اور اس سے زیادہ استعمال کرنا اسراف اور تبذیر ہے۔ علماء نے اہتمام کیا۔ حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ابھی تک یہ نظام قائم ہے کہ براہ راست ٹوٹی سے کوئی وضو نہیں کر سکتا، لوٹے میں پانی لو پھر وضو، تاکہ پانی کا بیجا استعمال ہو کر تمہارا وضو ناقص نہ ہو جائے۔ گزشتہ سال میں ایک سفر میں گیا ساؤتھ افریقہ، ایک مدرسہ ہے عظیم الشان مدرسہ۔ مشورے میں ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ تم کہاں قیام کرو گے؟ ایک جگہ گھر ہے اور ایک جگہ مدرسہ ہے۔ میں نے کہا ہم تو مرکز اور مدرسے کے علاوہ کوئی تیسری جگہ جانتے ہیں، ہاں ضرورت پر کہیں چلے جاتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ خیر ہم وہاں مدرسے میں حاضر ہوئے، 40 ملکوں کے طلبا، صوبوں کے 40 ملکوں کے طلبا، وہ سبق پڑھایا جاتا، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، 3 زبانوں میں سبق ہوتا تھا۔ میں نے طلبا سے پوچھا وضو خانہ بتاؤ مجھے کہاں ہے، وضو کرنا ہے۔ وہ مجھے لے گئے وضو خانے پر۔ کیا بتائیں آپ کو، کیسا اہتمام کیا تھا اس مدرسے کے ذمہ دار نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ساری ٹوٹیاں اس طرح لگائی تھی کہ بیٹھنے والا قبلہ رخی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک ٹوٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ اس کے سامنے بیٹھنے والا قبلے سے ہٹ جائے۔ کافی جگہ خرچ کی انہوں نے وضو خانے میں۔ دیوار ایسے بنی ہوئی تھی وضو خانے کی، اس میں ٹوٹیاں لگی ہوئی، بس ادھر بھی لگا لو ادھر بھی لگا لو، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ جائز کوئی دین ہوتا ہے؟ جائز کوئی درجہ ہے؟ پوچھتا ہوں آپ بتائیں ہمیں، جائز کوئی درجہ ہے؟ شاطبی نے الموافقات میں انکار کیا ہے کہ مباح ہونا کوئی درجہ نہیں، یہ تو ایک کام چلنے والی بات ہے، یہ کوئی درجہ نہیں۔ اسکول ہوتے ہیں نا، اس میں اے جی کے جی اور خدا معلوم کیا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کلاس میں پہنچتے ہیں۔
مدرسوں میں درجے ہوتے ہیں، اعدادیہ 1 سال 2 سال 3 سال بچہ اس میں پڑھ کر پھر اول عربی میں وہ پہنچتا ہے، تو درجہ تو اول سے شروع ہوتا ہے۔ مباح ہونا، جائز ہو جانا، یہ تو ایک کام چلنے کا ذریعہ ہے، بس کام چلنے کا ذریعہ۔ کام تو پتے چبا کر بھی چلایا جا سکتا ہے بس، لیکن کیا اس کو کھانا کہیں گے؟ کیا اس کو کھانا کہیں گے؟ اگر سردیوں کا زمانہ ہے، 2 دن کی پکی کھچڑی رکھی ہوئی ہو تو کام تو اس سے بھی چل سکتا ہے، لیکن کیا اسے کھانا کہیں گے؟ عید کا دن ہو، بارات کا دن ہو، دولہا بننے کا دن ہو، 7 سال پرانا اگر کوئی کرتا ہو تو کام تو اس سے بھی چل سکتا ہے، لیکن اسے کپڑا کہیں گے؟ اس لیے میں نے عرض کیا ہمارا دین صرف مباحات اور جواز کا مجموعہ ہو کر رہے، عمل کی کسوٹی اتباع سنت ہے، عمل کی کسوٹی اتباع سنت۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی ان مدرسوں کے ان ذمہ داروں سے جنہوں نے وضو کے لیے اہتمام کیا کہ وضو سنت کے معیار سے مکمل ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن اس لیے پڑھا جائے گا کہ اس میں اللہ کی منشا معلوم ہو، یہ ایک مومن کا ایمان ہے، یہ ایک مومن کا ایمان ہے۔ حیلے اختیار کیے جائیں گے عمل کرنے کے لیے، عمل چھوڑنے کے لیے، حیلے اختیار کیے جائیں گے عمل کرنے کے لیے، عمل چھوڑنے کے لیے۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ انکار ہے کہ دین میں کام چلانے کے لیے حیلے مت اختیار کیا کرو، حدیث میں صراحت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرنا۔ صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے، امام ابن حبان نے صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے کہ سلمہ ابن اکوع، غالباً یہی ہے، سلمہ ابن اکوع مسجد تشریف لائے اور انتہائی ذہین آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں پایا۔ اور سوچیں کیا کریں، اگر صف تک چل کر جاتے ہیں تو رکوع گیا، تو ان کے علم نے جوش مارا اور ایک حیلہ سمجھ میں آیا، مسجد میں امام سے دور، مقتدیوں سے دور وہی نیت باندھی اور وہی رکوع کر لیا، اور جب آپ نے قومہ فرمایا تو قومے میں چل کر سب میں آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایک اکرام یہ بھی فرمایا تھا، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز یہ بھی دیا تھا کہ آپ کو پیچھے بھی دکھ جاتا تھا۔ آپ نے نماز میں دیکھ لیا کہ سلمہ یہ کر رہے ہیں، آج نماز کے بعد فرمایا لا تفعل مرۃ اخری، ایسا دوبارہ مت کرنا، دعا بھی دی بارک اللہ فی علمی، اللہ تمہارے علم میں برکت دے، لیکن ایسا مت کرنا دوبارہ۔ ایسا اس لیے میں نے عرض کیا یہ حیلے اختیار کرنا یہ ہمیں اللہ کی مدد سے محروم کر دے گا۔ اللہ کی منشا پر قرآن میں اللہ کی منشا کو تلاش کرنا یہ دین ہے۔ آیت دوسری لا يستوي القاعدون من المؤمنین، اللہ کی راہ میں
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے والے اور گھر میں بیٹھنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت مدینہ منورہ میں گونج اٹھی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور راہ خدا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ روئے اور بہت روئے کہ میں اب کیا کروں، اللہ نے کہہ دیا نکلنے والے اور بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور میں نابینا ہوں، میں نکل نہیں سکتا، اب میں کیا کروں کہ میں بیٹھنے والوں میں سے ہوں، میرا کیا ہوا۔ اتنا روئے کہ اللہ نے جبرائیل امی کو آسمان سے اتارا اور انہوں نے آ کر کہا غیر اولی الضرر، اے ابن ام مکتوم تمہاری چھٹی ہے، اس لیے کہ تم معذور ہو۔ کس نے عذر قبول کیا؟ کس نے عذر قبول کیا؟ مفتی نے نبی نے؟ براہ راست اللہ نے انہیں معذور قرار دیا، براہ راست اللہ نے انہیں مرخص قرار دیا۔ نزل فیہ ہذہ الآیہ، ان کے بارے میں یہ آیت نازل۔ جبرائیل امی 7 آسمان اوپر سے اللہ کے یہاں سے ابن ام مکتوم کی اسپیشل چھٹی لے کر وارد ہوئے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ چلے والوں کو چلہ ختم ہوا، گھر بھاگے۔ 4 مہینے والوں کے 4 مہینے ختم ہوئے، گھر بھاگے۔ طلبا کا شعبان آیا، گھر بھاگے۔ کیا بات ہے؟ گھر بھاگے۔ کیوں بھاگے گھر؟ نظام الدین میں مولانا محمد بن سلیمان جھانی تھے، وہ ایک صاحب کا قصہ سناتے تھے کہ ان کا چلہ پورا ہو گیا، ساتھیوں نے کہا گھر چلو، چھٹی ہو گئی۔ چلہ پورا ہوا، چھٹی ہوئی، گھر چلو۔ وہ روتے تھے، کہتے تھے ابھی میرا قرآن صحیح نہیں ہوا، میں کیسے چلا جاؤں۔ یہ تو نظام الدین کا قصہ ہے۔ اب آپ کو سناتا ہوں دیوبند کا قصہ۔ مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شعبان میں، رجب میں ایسے ناراض ہوئے، شیخ تو باوقار آدمی، کبھی 2 جملے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، ایسے ناراض ہوئے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمانے لگے چھٹی ہو جاتی ہے، گھروں کو چلے جاتے ہیں، ابو داؤد ناقص رہ گئی، اس کو رمضان میں یہاں رہ کر مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم حضرت مدنی سے رمضان میں ترمذی پڑھا کرتے تھے، بسا اوقات حضرت مدنی 27 رمضان کو حضرت نے ترمذی ختم کرائی، اور بسا اوقات 7 شوال کو حضرت نے ترمذی ختم کروائی۔ چھٹی ہوئی، بھاگے، چھٹی تلاش کرتے رہے۔ کسی بھی مفتی کو پکڑ لیا، اس سے کہا بھائی دیکھ لے قرآن میں کہیں چھٹی ہو، نکال دے۔ کون سا دین ہے؟ کسی بھی عالم کو پکڑ لیا، اس سے کہا بھائی چھٹی تلاش کر دے، کہیں قرآن میں مل جائے، چھٹی مل جائے۔ کہ میں پٹ گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور گورنمنٹ نے ایک اسکیم نکالی ہے، اس میں لون مل رہا ہے، اور آپ مجھے کسی بھی طرح رخصت دے دو، میں لون لے لوں۔ اور یہ بیچارہ غریب مفتی یہ بھی چھٹی کی تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، اسے خبر نہیں کہ ہمیں کیا بتانا ہے، کیا نہیں بتانا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عاص نے موت تک کسی کو یہ روایت ہی نہیں سنائی، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو آدمی کلمہ پڑھے گا وہ کبھی نہ کبھی جنت میں جا کر رہے گا، عمرو بن عاص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو موت تک بیان نہیں کیا۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا میری موت آنی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ایک راوی کو بلا کر کہا
من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ حدثني رسول اللہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. ایک راوی کو بلا کر اور ایک طالب علم کو بلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کی حفاظت کے لیے صحیح مسلم کی روایت میں صراحت ہے تعصماً کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے صرف زندگی میں ایک مرتبہ اس روایت کو بیان کیا ورنہ کبھی نہیں. اس لیے کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ کو اس زور سے مار چکے تھے کہ وہ پیٹھ کے بل اور اپنی سرینوں کے بل زمین پر گرے تھے. اس زور سے حضرت عمر نے ان کو مارا. حضرت عمر ابو ہریرہ کو عیاذا باللہ و حفاظا منہ جھوٹا نہیں سمجھتے تھے. عبداللہ ابن عباس کہتے کہ لا یکذب بعضنا بعضا. مقدمہ مسلم میں صراحت ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولا کرتے. 1400 سال کے تمام ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے الصحابہ کلہم عدول. سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ان میں ایک بھی جھوٹا اور متہم بالکذب نہیں. عمر کو یہ شبہ نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بولے. اور ابو ہریرہ روایت ایسے ویسے نہیں سنا رہے تھے، آپ کے نعلین مبارکین لیے ہوئے تھے. رواہ البخاری و مسلم. یہ نعلین مبارکین لیے ہوئے متفق علیہ. لیکن اس لیے ہمارا تھا کہ یہ وہ علم ہے اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دیا اے اللہ کے نبی اگر آپ نے اس کو بیان کر دیا اذن یتخذ الناس، سارے لوگ عمل چھوڑ دیں. خیر تو ابن ام مکتوم کو چھٹی ملی، آسمان سے ملی. اللہ اب دیکھو ابن ام مکتوم نے کیا کیا. ابن ام مکتوم آئے صحابہ کے درمیان اور کہنے لگے ہمیں میدان جہاد میں لے چلو، ہم وہ کریں گے جو تم سارے بینا مل کر نہیں کر سکو گے. ابن ام مکتوم تمہیں تو چھٹی مل چکی ہے، تم یہ کیا بتاتے ہو کہ ہمارا ایمان ہمیں عمل کے لیے حیلہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے. ہمارا ایمان ہمیں عمل کے لیے حیلہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے. عمل کے لیے حیلہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، عمل چھوڑنے کے لیے حیلہ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. عمل کے لیے حیلہ تلاش کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، عمل چھوڑنے کے لیے حیلہ تلاش کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. ایمان کو اس کی علامتوں سے پہچاننا چاہیے جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کی ہے. ایک ضروری بات میں درمیان میں عرض کر رہا ہوں. ابن ام مکتوم کی بات کو روک. ایک ہے قرآن کا ناظرہ پڑھنا، بہت بڑا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ منزل نہیں ہے، راستہ ہے. ایک ہے قرآن کو یاد کرنا تاکہ حافظ قرآن ہو جائیں، یہ بھی راستہ ہے، منزل نہیں ہے. عربی کے طلباء یہ قرآن کو نحواً صرفاً لغتاً بلاغتاً فقہاً اور حدیثاً تعویلاً و تفسیراً حل کرتے ہیں. یہ حل کرنا بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ منزل نہیں. منزل کیا ہے؟ ناظرہ پڑھنے والے کی منزل یہ ہے کہ وہ ایک کونے میں اللہ کے ہر غیر سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے ہر غیر سے کٹ کر اس طرح قرآن کو پڑھے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اپنے دل کو متوجہ کرے تاکہ قرآن پڑھے اور اس کا دل متوجہ ہو. قرآن پڑھے اور آنکھیں آنسو نہ بہائیں، قرآن پڑھے اور رونگٹے نہ کھڑے ہوں،
قرآن پڑھے اور قرآن اس کے ایمان کو تازہ نہ کرے، اس کی دل کی کیفیت کو نہ بدلے، تو اس نے ناظرہ پڑھ کر مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ ناظرہ پڑھ کر مقصد کو حاصل، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، یہ کیا میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ کوئی ڈگری ہے میں قرآن پڑھ لیتا ہوں؟ نہیں، قرآن اس لیے پڑھا جائے گا تاکہ تلاوت سے اپنے دل کے زنگ کو دور کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کی کیفیت کو درست کیا جائے۔ جو آدمی حافظ قرآن ہے اس کے لیے اور موقع ہے کہ وہ یہی کیفیت پیدا کرے نماز میں کھڑے ہو کر، یہی کیفیت پیدا کرے نماز میں کھڑے ہو کر۔ آپ مجھے معاف کریں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک حافظ قرآن سنائے، فاتحۃ الکتاب سے لے کر سورۃ الناس تک پڑھ جائے تراویح میں، ایک مرتبہ بھی اسے رونے کی توفیق نہ ہو اور ایک مرتبہ اس کے مقتدیوں کو بھی رونے کی توفیق نہ ہو۔ یہ قرآن کا پڑھنا نہیں ہے، یہ قرآن سے گزر جانا ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے ہوں گے قرآن پڑھنے والے، لا یجاوز القرآن تراقیہم، قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا اور ان کے دماغ تک، ان کی زبان تک اور ان کے گلے تک اٹک کر رہ جائے گا۔ ان کا دل قرآن سے غافل اور جاہل اور ظالم۔ پورا قرآن تراویح میں پڑھ لے، نہ مقتدی روئے اور نہ امام روئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فاتحۃ الکتاب سے لے کر سورۃ الناس تک جو لوگ حافظ قرآن ہیں، تراویح سناتے ہیں، وہ اپنے مقتدیوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ رمضان کو تجارت کا مہینہ نہ بنائیں، 2 گھنٹے دن میں آرام کریں اور جم کر تراویح میں قرآن سنیں۔ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے اگر دل نرم نہیں ہوگا تو اس کی سختی ایسے گناہوں کی طرف لے جائے گی جو اس کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالے۔ ایک آدمی ہے جو اللہ کے فضل سے قرآن سمجھنے لگا ہے، وہ قرآن کو کھولے اور قرآن میں تدبر کرے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان کا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، جو اردو پڑھ سکتا ہے اردو تفسیریں لے لے، جو عربی پڑھ سکتا ہے وہ عربی تفسیریں لے لے۔ میں عالم نہیں کہہ رہا ہوں، میں مسلمان کہہ رہا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ روزانہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے ایمان سیکھنا ہے، اللہ کی کتاب سے ایمان سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اور قرآن کا نمازوں میں پڑھنا اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اور قرآن میں غور کرنا اپنے ایمان اور اپنے عمل کے کمال کے لیے، یہ ہر مسلمان کا روزانہ کا وظیفہ ہے، ہر مسلمان کا روزانہ کا وظیفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عشاء کے بعد مدینہ منورہ میں آنے والے وفود سے، آنے والی جماعتوں سے عشاء کے بعد آپ جا کر ملاقاتیں کیا کرتے۔ ایک قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر جاتے اور اپنی چھڑی کے سہارے کھڑے ہو جاتے اور دیر تک ان سے باتیں کرتے رہتے۔ کبھی ایک پہلو پر کھڑے ہوتے، کبھی دوسرے پہلو پر کھڑے ہوتے اور ان سے باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن آپ دیر سے گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آج تاخیر سے آئے۔ آپ نے فرمایا آج کا میرا ورد رہ گیا تھا اور آج کی تلاوت کا جو معمول ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں دیر سے آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہر مسلمان کی یہ سوال ہے، اس لیے کہ قرآن کا نازل ہو جانا، قرآن کا حافظ ہو جانا
اور قرآن کا عالم ہو جانا یہ ڈگری نہیں ہے، بلکہ اس علم سے سب سے پہلے قرآن سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ تو ابن ام مکتوم یہ ہیں قرآن کے پڑھنے والے۔ جب غیر اولی ضرر کی آیت اتری، ایسی آیت جو ابن ام مکتوم کو چھٹی دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے اتاری تھی، تو فرمانے لگے مجھے میدان جہاد میں لے چلو، میں وہ کروں گا جو تم سارے بینا مل کر نہیں کر سکتے۔ صحابہ حیران کہ یہ کیا کریں گے؟ صحابہ کہنے لگے اے ابن ام مکتوم بتاؤ آپ کیا کرو؟ فرمانے لگے مجھے میدان جہاد میں لے چلو، وحملون اللواء اور مجھے جھنڈا دے دینا، وَأَقِيمُونِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ کفار مشرکین اور مسلمانوں کی صفوں کے درمیان کھڑا کر دینا اور مجھے جھنڈا دے دینا، میں اس ذمہ داری کو ادا کروں گا، تم سارے بینا انسانوں سے اچھی ادا کروں گا، اس لیے کہ اگر فتح ہو گئی اللہ کے فضل سے، فتح ہو گئی اللہ کے فضل سے تو میں غنیمت کو لوٹنے کے لیے بھاگ نہیں سکتا، عالم اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، کوئی خارج پلٹ کر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے کرے الحرب بیننا و بینکم سجال، جنگ کا پانسا اگر مسلمانوں کے خلاف جاتا ہے تو کسی بھی غرض سے اگر مسلمان داؤں پہ کھیلنے کی غرض سے بھاگیں گے تو بھی میں میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا، اس لیے کہ میں نہ بھی یہ ان کا ایمان ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ قرآن سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے حیلہ تلاش کریں، وہ کیا تدبیر ہو سکتی ہے، وہ کیا حکمت ہو سکتی ہے جس سے ہمارا کام آئے۔ اس کو ایمان کی علامت بتلایا گیا، اس لیے حیلہ اختیار کرنا کہ یہ گنجائش نکل آئے اور یہ گنجائش نکل آئے اور یہ گنجائش نکل آئے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ فقہاء نے کتاب الحیل مستقل قائم کی ہے، لیکن حیلے کا درجہ وقتی ہنگامی ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ حیلے کو، اباحت کو، جواز کو مستقل دین بنا لینا یہ اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بات طے کرو کہ انشاءاللہ سنت کے معیار سے اپنے عمل کو مکمل کرنا، سنت کے معیار سے اپنے عمل کو مکمل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ کا راز اللہ کے احکام ہیں، اس کائنات میں اللہ کا راز اللہ کے احکام ہیں۔ میں نے عرض کیا جس طرح ایک گاڑی چلانے والا اگر گاڑی کی گائیڈ لائن کی پابندی کرے اور اس کے احکام کو پورا کرے تو وہ گاڑی گرمیوں میں اسے ٹھنڈک پہنچائے گی، سردیوں میں اسے گرمی دے گی، سکون سے اسے منزل تک پہنچا دے۔ اور اگر اس نے دیے ہوئے احکام کو توڑ دیا اور دی ہوئی گائیڈ لائن کو توڑ دیا تو وہ گاڑی گرمیوں میں آگ اور ٹھنڈک میں مزید برف جما دے گی اور اسے منزل کے بجائے قبرستان یا منزل کے بجائے اسے ہاسپٹل پہنچا۔ اللہ جل شانہ کے دو قانون ہیں، اسے سمجھنا چاہیے۔ اس کائنات میں
اللہ کے دو قانون. پہلا قانون یہ ہے کہ اس دنیا کو باقی رکھا گیا ہے، اس دنیا کو باقی رکھا گیا ہے مسلمان کی وجہ سے. اچھی طرح بیٹھ جاؤ، جس طرح راحت جس کو جس طرح راحت ہو اس طرح بیٹھ جاؤ، تکلف کے ساتھ نہ بیٹھے. کوشچن نہیں بات نہیں سمجھے درمیان. اس کائنات میں اللہ کے دو قانون. ایک قانون یہ ہے کہ اس کائنات کی وجہ سے مسلمان، حدیث میں صراحت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک اللہ کو یہ دنیا قائم رکھنی منظور ہے، جب تک اللہ کو یہ دنیا قائم رکھنی منظور ہے، تب تک اللہ جل شانہ اپنے ایسے بندوں کو باقی رکھے گا جو اس دنیا میں اللہ اللہ کہتے رہے. اللہ اللہ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اس لیے جب اللہ کو قیامت لانی منظور ہوگی، جب اللہ کو قیامت لانی منظور ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب اللہ کو قیامت لانی منظور ہوگی تو اللہ سارے ایمان والوں کو ایک پہاڑ پر جمع کر دے گا، اور ایک ایسی ہوا آئے گی جو انتہائی خوشبودار اور انتہائی پرکیف، اور وہ ہوا آ کر سارے ایمان والوں کو موت کی نیند سلا دے گی اور انہیں ان کے اللہ سے ملا دے گا. پھر اس روئے زمین پر ایک انسان بھی نہیں ہوگا جو احد احد کا نعرہ لگائے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرے. پھر اللہ رب العزت اس دنیا کے ان بدترین انسانوں پر جن میں ایک بھی اللہ کی توحید کا نغمہ گانے والا نہیں ہوگا اور ایک بھی اللہ اکبر کی صدا لگانے والا نہیں ہوگا، ایسے بدترین انسانوں پر اللہ اس نظام کائنات کو توڑ دے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. آسمان کو اور زمین کی اونچ نیچ کو اور پہاڑوں کو اور سمندروں کو اور آسمان میں اللہ کے نظام سے ٹکے ہوئے اور چلتے ہوئے سورج اور چاند اور ستاروں کو اللہ اس سارے نظام کو اپنے امر سے توڑ، ساری زمین کی اونچ نیچ کو برابر کر دیا جائے گا اور ایک حشر کا میدان اللہ اپنی قدرت سے قائم کرے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اس دنیا کے باقی رہنے کی وجہ صرف مسلمان. اللہ کا ایک دوسرا قانون ہے، اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے. اللہ کا قانون یہ ہے مومن کے اعمال اس دنیا کے حالات ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. میں نے عرض کیا تھا اس کائنات میں اللہ کا امر ہی چلا ہے، اس کائنات میں اللہ کا امر ہی چل رہا ہے، اس کائنات میں اللہ کا امر ہی چلے گا. اس کائنات کا مالک تنہا اللہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس آیت میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے کہ میرے سوا کسی کا امر چلنے والا نہیں ہے.
میری کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ ہم رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے امر کو اس کے لیے بدل دیں۔ کوئی ہمارا ہمسر نہیں ہے جو ہم سے مقابلہ کر کے ہم کو کمزور کرے اور ہم اس کی وجہ سے اپنے امر کو بدل دیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، جس طرح اللہ کی اپنی ذات اٹل ہے، لم یزل ولا یزال حیا قیوما۔ اللہ جل شانہ اول ہے تا آخر ہے، اس کی صفات میں کوئی کمی کبھی بھی کسی بھی حال میں واقع ہونے والی نہیں۔ اس طرح اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام بدلنے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس دنیا کے بقا کا، اس دنیا کے وجود کا تعلق بھی صرف مومن کے کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے حالات کا تعلق صرف مومن کے عمل سے، اس دنیا کے حالات کا تعلق صرف مومن کے عمل سے ہے۔ یہ اللہ کا قانون۔ ہماری مشکل یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کا نظام کو سمجھتے تھے، اللہ کا نظام سمجھتے نہیں، اور وہ کافر، وہ مشرک جو مسلمانوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہیں، وہ کافر، وہ مشرک، وہ یہودی، وہ نصرانی جس کی طاقت صرف اور صرف مسلمانوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہم اس کی طاقت سے متاثر ہیں۔ جب 6 صدی ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا اور خلافت عباسیہ کو توڑ دیا، تو ایک تاتاری شہزادے نے ایک عالم سے ملاقات کی، بغداد کے ایک بڑے عالم سے، ان سے ملاقات، اور اس تاتاری نے کہا کہ مولانا ہم نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا اور ہم غالب آ گئے، تم مغلوب ہو گئے، ہم فاتح ہو گئے، تم مفتوح ہو گئے، ہم آقا بن گئے اور تم کمزور ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پسند کر لیا ہے اور تمہیں ناپسند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارا غالب آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم اللہ کو پسند، اور ہمارا مغلوب ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ بات یہ ہے کہ بکریوں کا ریوڑ چرانے والا اپنے ساتھ، بکریوں کو چرانے والا اور بھیڑوں کو چرانے والا اپنے ساتھ 1-2 کتوں کو بھی رکھتا ہے۔ جب کوئی بکری ریوڑ چھوڑ کر شذوذ اختیار کرتی اور الگ چلی جاتی ہے تو وہ پہلے تو آواز دے کر بلاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں آتی تو اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو چھوڑ دیتا ہے جو اس بکری کو گھسیٹ کر ریوڑ تک پہنچا دیتا ہے۔ جب بکری ریوڑ میں آ جاتی ہے تو بکری پھر اسے اسی طرح محبوب ہو جاتی ہے جس طرح پہلے تھی، وہی اس کا پیشہ ہے، وہی اس کی زندگی ہے، وہی اس کی محنت کا میدان ہے، وہی اس کی چاہت ہے۔ کتا تو اس کی حفاظت کے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ ہم اللہ کے وہ غلام ہیں، ہم اللہ کے وہ غلام ہیں جس نے اللہ کا اصل راستہ چھوڑ دیا۔ ہم اللہ کے وہ غلام ہیں جس نے اللہ کا اصل راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے
تمہیں اپنے کتوں میں سے ایک کتا بنا کر ہم پر مسلط کر دیا ہے، جب ہم تم سے عاجز ہو کر پھر اپنے اللہ کو یاد کریں گے تو پھر ہم وہیں پہنچ جائیں گے، اور تمہاری حیثیت آج بھی کتے کی ہے، کل بھی کتے کی تھی، اور پرسوں بھی کتے ہی کی رہے۔ بھائیو دوستو، یہ اس تحصیل کے علماء اور طلباء اور کام کرنے والوں کا مجمع ہے، اس لیے میں اپنی بات وضاحت کے ساتھ اور پر امید ہو کر رکھنا چاہتا ہوں، اور توقعات وابستہ کر کے اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آج کوئی بات ایسی ہوتی جو دل کے پار نکل جاتی اور میرا بھی کام بن جاتا اور آپ کا بھی کام بن جاتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے کسی کافر اور اس دنیا کے کسی مشرک اور اس دنیا کے کسی یہودی اور اس دنیا کے کسی نصرانی کی کوئی بھی طاقت ہماری نگاہوں کو خیرہ نہ کرے، اس لیے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور دنیا میں جو بھی تنگی آئی ہوئی ہے، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس لیے اللہ کے نظام کو ہمیں سمجھنا ہے، اللہ کے نظام کو قبول کرنا ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ اصل ایمان اللہ کے نظام کے تابع بنانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کے ایمان کا انکار کیا ہے جس کی چاہت وہ نہ ہو جو اللہ کی چاہت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس دنیا میں اللہ کے احکام، اس دنیا میں اللہ کی شریعت، اس دنیا میں اللہ کا دین، یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ اللہ کے اسرار ہیں، اور یہ کائنات دنیا اور آخرت کے فتح کرنے کی چابیاں ہیں۔ اس لیے میں نے اللہ کے دو قانون بتائے ہیں۔ اللہ کا ایک قانون اس دنیا کے بقا سے متعلق ہے، وہ مومن کے ایمان کا کلمہ ہے، اور اللہ کا دوسرا قانون اس دنیا کے حالات کی بہتری سے متعلق ہے، جس کا تعلق مومن کے عمل سے۔ میں عرض کروں اور صاف عرض کروں، بیچارہ مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ ہم حالات میں ہیں اور غیر اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی قسم دھوکا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ خدا کی قسم دھوکا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ ہم پر بھی ہیں، غیروں پر ہیں، لیکن ایمان کا کلمہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آسان ہو جاتے ہیں اور ایک کافر پر مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان کا کلمہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آسان ہو جاتے ہیں اور غیروں پر مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کا ریشیو یہ ہے اور دنیا کا اوسط یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے سب سے کم مسلمان ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے علماء جنہوں نے حق امت کو سمجھایا ہے، اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں حسنی الندوی رحمۃ اللہ تعالی، جس زمانے میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا ماذا خسر العالم من حقاق المسلمین، مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے صفحے ہستی سے غائب کیا ہوا، ساری دنیا کو اس کا نقصان ہوا ہے، ساری دنیا کو اس کا نقصان ہوا۔
میں مثال دے کر اپنی بات واضح کرتا ہوں. آج کہتے ہیں کہ دنیا طاقتور ہے اور آج کہتے ہیں کہ دنیا ٹیکنالوجی میں آسمان چھو رہی ہے. بے شک چھو رہی ہوگی کہیں، اور بے شک دنیا ہوگی کہیں طاقتور. بنا تفریق مذہب و ملت دنیا کے ہر انسان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شراب انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. میں بتاتا ہوں کہ مسلمان کے صفحے ہستی پر اپنے اعمال بد کی وجہ سے کمزور ہو جانے کے سبب دنیا میں کیا کیا نقصان ہوا ہے، جس کا بھگتان مسلمان بھگت رہا ہے اور اس کا نقصان ساری دنیا جھیل رہی ہے. پھر بھی مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے افراد کو بچا لیتا ہے، لیکن دنیا کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی استغفار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ قوم کی قوم تباہی کے دہانے پر. میں نے عرض کیا دنیا کا کوئی یہودی لے لو اور دنیا کا کوئی نصرانی لے لو اور دنیا کا کوئی کافر اور مشرک لے لو اور دنیا کا کوئی زرتشت اور بدھسٹ لے لو اور دنیا کے کوئی دہریہ اور کوئی لامذہب لے لو، دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ شراب انسانوں کے لیے نقصان ہے. دنیا کا سارا میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ شراب انسانوں کے لیے نقصان ہے. لیکن ہے دنیا میں کوئی پارلیمنٹ، ہے دنیا میں کوئی پارلیمنٹ اور ہے دنیا میں کوئی آرمی اور ہے دنیا میں کوئی فوج جو انسانوں کو شراب سے بچا لے. آج کا انسان دنیا کا سب سے کمزور انسان واقع ہوا ہے جو اپنی آنکھوں سے ایک چیز کا نقصان دیکھ کر بھی اپنے آپ کو اس میں پڑنے سے روک نہیں سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں علوم الہیہ کی دعوت کے ذریعے اور اللہ پر ایمان کے کمال کے ذریعے انسانوں میں ایسی استعداد پیدا کی تھی کہ آپ نے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں بلا کر ایک اعلان فرمایا تھا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اس آیت کا سننا تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے نالیوں میں گندا پانی بہا کرتا ہے. دنیا میں کس کے پاس یہ طاقت ہے تو انسانوں کو اس مصیبت سے نجات دے. چنانچہ دنیا میں مسلمانوں کے سوا انگریز اخبار دسیوں سال پہلے لکھ چکے ہیں، آج نہیں دسیوں سال پہلے لکھ چکے ہیں کہ دنیا ایسے بدترین راستے پر چل رہی ہے. اگر کوئی روحانیت اس کا علاج کر سکتی ہے تو کر سکتی ہے، ورنہ مادہ پرستی کسی نہ کسی دن ساری دنیا کو تباہ کر کے رکھے. مسلمان کے اعمال کے خراب ہو جانے نے مسلمانوں ہو کے نہیں ساری دنیا کو نقصان پہنچایا. اس دنیا میں 1000 سال تک خلافت قائم رہی اور ساری دنیا کو ادب سکھاتی رہی اور ساری دنیا کو انسانیت بتاتی رہی. 1000 سال تک دنیا میں ایسے ہی ہوگا. لیکن بڑے شوق سے سنہاتا زمانہ تم ہی سو گئے ہم ہی سو گئے داستان. پھر کیا ہوا؟ یہ ازم آیا وہ ازم آیا، یہ ازم آیا وہ ازم آیا، یہ پالیسی آئی وہ پالیسی آئی. ایک پالیسی پر ایک صدی نہیں گزرتی ہے اور دنیا متفق ہو جاتی ہے کہ یہ پالیسی خراب ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ چکا
کلمہ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، دنیا میں جو پالیسی اللہ کے نظام سے ٹکرا کر چلائی جائے گی، ما لها من قرار، اس میں کوئی جماؤ، کوئی ثبات نہیں۔ جو 300 سال کے اندر اندر دنیا نے کتنی قلابازیاں کھائی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ کے واسطے اپنے پر بھی رحم کھاؤ اور دنیا کے انسانوں پر بھی رحم کھاؤ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کو لے کر اس لیے بیٹھو تاکہ اس میں اللہ کی منشا تلاش کرو۔ میں ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں، علماء کے پاس جا کر یہ سوال نہ کریں کہ ہمیں گنجائش بتا، یہ غلط سوال ہے۔ سارے مسلمانوں کو جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہوں وہاں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ علماء سے یہ نہ کہیں کہ ہمیں گنجائش بتا دو، یہ کوئی سوال نہیں ہے اور یہ سوال کا غلط طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ایک صاحب نے آ کر کہا تھا، آپ ہمیں گنجائش بتا دیں۔ فرمایا، جا دنیا میں کسی اور سے پوچھ لے۔ وہ کہنے لگا، آپ امام و ائمۃ المسلمین ہیں، آپ امام اعظم ہیں، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ فرمایا، لک المحنہ وعلی الوزر، خوشی تجھے حاصل ہوگی اور قیامت میں گردن میری نپ جائے گی۔ خوشی تجھے حاصل ہوگی اور قیامت میں گردن میری نپ جائے گی۔ علماء ہیں، یہ وکلا نہیں ہیں۔ وکلا کا کام قانون کی زد سے بچانا ہے اور علماء کا کام انسانیت کو اللہ سے ملانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ڈرنے کا مطلب، ڈرنے کے دو مطلب ہیں، ڈرنے کے دو مطلب ہیں۔ ڈرنے کا ایک مطلب ہے ڈر کر بھاگنا، خفت من الاسد، میں شیر سے ڈرا، ای فررت وہرب، یعنی بھاگا۔ شیر سے ڈر کر آدمی بھاگتا ہے۔ دوسرا مطلب ہے ڈر کر ڈرا، یعنی اللہ کے قریب ہو گیا۔ خشیت کہتے ہیں، خشیت اللہ ای تقربت وتعلقت بہ، میں اللہ سے ڈرا یعنی اللہ کے قریب چلا۔ خشیت کا مفہوم یہ ہے، خشیت کا مفہوم یہ ہے اور تقوی کا مفہوم یہ ہے، ڈر کر بھاگنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے قریب جانا ہے۔ ایک عالم تھے، ان سے ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے، یہ بتاؤ سفر میں اوابین کا کیا حکم ہے؟ سفر میں بتاتا ہوں سوال جواب کا طریقہ تاکہ دین کامل ہو، ورنہ سوال جواب سے دین ناقص ہو جائے گا اور اللہ کا نظام تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ تم کہو گے ہم نے مفتی سے پوچھ کر کیا ہے، نہیں، مفتی کائنات کے نظام کا ذمہ دار نہیں ہے، اللہ کا نظام اپنے اصول پر چلے گا۔ مفتی کی رخصت کے تابع اللہ کا نظام نہیں، رخصت نظام نہیں ہے۔ ایک عالم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ سفر میں اوابین کا کیا حکم ہے؟ بتائیے جی کیا جواب ہے؟ طلبہ بھی ہیں، میں ان سے ایک طالب علم بھائی ہونے کی حیثیت سے پوچھ سکتا ہوں، علماء سے پوچھنا تو نہیں ہے۔ فرمائی کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ حکم بیان کرنا یہ نفل ہے
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اسے ضرورت کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ آپ بتائیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطئات، مسانید، معاجم، اجزاء، مستدرکات، مستخرجات، احادیث کی جتنی انواع کی کتابیں ہیں، کسی کتاب میں اس طرح ہے، اوابین نفل ہے، کسی روایت میں ملا، کسی روایت میں ملا کہ اوابین نفل ہے، فلاں نماز ادب ہے۔ یہ طریقہ نہیں۔ آپ میری بات پر حیرت زدہ نہ ہو اور یہ نہ کہیں یہ نئی بات کہہ رہا ہے۔ نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں پرانی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کے امالی ہیں، اور بخاری کی جو شرح ہے فیض الباری، اس میں حضرت کے امالی اور حضرت کی تقریر ہے۔ ایک صدی گزرنے کے بعد زمانے کے فساد کی وجہ سے علماء کو احکام بیان کرنا پڑا۔ ایک صدی گزرنے کے بعد زمانے کے بگاڑ کی وجہ سے علماء کو احکام بیان کرنا پڑا، ورنہ یہ طریقہ نہیں تھا۔ طریقہ فضائل سنانا تھا، طریقہ فضائل سنانا تھا۔ انہوں نے کہا، اس نے پوچھا حکم، انہوں نے کہا سن، جو آدمی 6 رکعت نماز پڑھے، جو آدمی 6 رکعت نماز پڑھے، اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ بتاؤ، جب یہ حدیث سناؤ گے تو یہ پوچھے گا کہ حکم کیا ہے، یا یہ پوچھے گا پھر بتاؤ پڑھیں کیسے؟ سوال بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا؟ سوال بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا؟ ایک تو انہوں نے یہ بتلایا تو وہ بیچارہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر وہ کہنے لگے، ارے میں تمہیں بتاؤں، سفر میں نفل پڑھنا حضر میں نفل پڑھنے سے زیادہ آسان ہے۔ سفر میں نفل پڑھنا حضر میں نفل پڑھنے سے زیادہ آسان ہے۔ نماز نفل ہے، قیام فرض نہیں ہے، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ اور سفر میں ہو بیٹھ کر پڑھ لو، کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ سفر کی وجہ سے ایک رخصت اور ہے، اگر قبلے کی طرف آسانی سے منہ کرنا ممکن نہیں ہے، میں نفل کی بات کر رہا ہوں، فرض کی بات نہیں کر رہا، اوابین کی بحث ہے۔ سفر میں اگر آسانی کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے، اوابین کی نماز میں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف منہ ہو اسی طرف پڑھو۔ کیا کہنے ابن عمر کے کہتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا رخ خیبر کی طرف تھا، یعنی قبلے کی طرف نہیں تھا، اور آپ اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے وہ نماز نفل تھی۔ یہ بھی آسانی ہوگا۔ اور ابن عمر نے بیان کیا، آپ اپنے گدھے پر سوار تھے یا آپ اپنے خچر پر سوار تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے اشارے سے اور رکوع کر رہے تھے اشارے سے۔ اب بتاؤ، اگر آپ کار پر بیٹھے ہوں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ کرنا پڑے گا علاوہ نیت کرنے کے؟ کچھ کرنا پڑے گا علاوہ نیت کرنے کے؟ جس طرح بیٹھے رہے۔ اشارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھٹکا لگے گا تو رکوع میں چلے جائیے گا، اور ذرا اور زیادہ بڑا جھٹکا لگے گا تو سجدے کا ارادہ فرما لیجیے گا۔ بس اتنی ہی تو بات ہے۔ جس طرف منہ ہے قرآن نے کہہ دیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف منہ ہے اسی طرف رکھ لو بھائی۔ زبان تو چلتی ہی رہے گی، بس اس سے دنیا کی بات کرنے کے بجائے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو۔ ثواب ملے گا 12 سال عبادت کا۔ ثواب ملے گا کتنا؟
12 سال عبادت. سمجھ گئے جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ ہمارا جواب اگر میں عرض کر رہا ہوں ساتھیوں سے بھی اور علماء سے، اگر سائل کا سوال اس کے عمل کے کم کرنے کی طرف اس کو لے جا رہا ہے تو یہ سوال اس کے دین کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے. مفتی کا جواب اگر امت میں عمل کی کوتاہی پیدا کر رہا ہے تو اس کا یہ جواب دین کے نقصان کا سبب ہے، جس کا یہ ذمہ دار ہے، جس کا امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا تھا، لک المحنہ وعلی الوزر، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہی وہ کام ہے جس کے لیے حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو ایسا زور سے مارا تھا کہ وہ سرین کے بل زمین پر گر گئے تھے، اور یہی وہ کام تھا جس کو تا حیات عمرو بن عاص نے نہیں کیا، تا حیات عمرو بن عاص نے نہیں کیا، اور روایت کو کبھی بھی بیان نہیں کیا. چونکہ آج اس تحصیل کا خلاصہ ہے، اس لیے میں اپنی اس بات کو عرض کر رہا ہوں. ہم اپنے سوال کو درست کریں، جواب والے اپنے جواب کو درست کریں. علماء کو وقت دو، علماء کو وقت دو کہ یہ سوال ہے، آپ اس کی سنت تلاش کریں. علماء کو یہ نہ کہو فوراً جواب دو، فوراً جواب دو، فوراً جواب دو، اس لیے کہ فوراً جواب طلب کرنے والا اور فوراً جواب دینے والا یہ دونوں مجنون اور پاگل ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن مسعود کہہ کر جا چکے ہیں. یہ دنیا کے جاہلوں کا طریقہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں سلونی عما بدا لکم، جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو. یہ طریقہ نہیں ہے علماء. امام مالک سے ایک آدمی نے راستے میں سوال کر لیا اور کہا فوراً بتا دو، فوراً بلایا اور 10 درے اس کو لگوائے کہ یہ راستے میں سوال کر رہا ہے اور کہتا ہے فوراً بتا دو. امام مالک کے بعد ایک صاحب آئے، 6 ماہ کا سفر کر کے آئے، اونٹ کی مسافت 6 ماہ کی. فرمانے لگے ایک مسئلے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. امام مالک کہنے لگے مجھے معلوم نہیں. تو کہنے لگا یا سبحان اللہ، آپ امام و ائمۃ المسلمین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے سب سے بڑے عالم ہیں، دنیا کے سب سے بڑے امام ہیں، اور آپ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. فرمایا معلوم نہیں ہے تو کیسے کہوں معلوم. علماء کے لیے اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں آج مجھے معلوم نہیں ہے کل بتا دیں، کوئی عار نہیں ہے. چنانچہ وہ آدمی ٹھہر گیا، اگلے دن آیا، فرمایا مجھے نہیں معلوم. وہ آدمی ٹھہر گیا، اگلے دن آیا، فرمایا مجھے نہیں معلوم. میں نے غور کیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کوئی جواب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگا میں جا کر قوم کو کیا جواب دوں گا کہ مدینہ منورہ میں امام و ائمۃ المسلمین امام مالک نے کہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. فرمایا جا کر کہہ دینا مالک کو نہیں معلوم تھا تو اس نے نہیں بتایا. ایک مسئلہ ابن مسعود کے پاس پہنچا، امام مالک سے پہلے، امام مالک تابع تابعین ہیں، ان سے پہلے تابعین کا زمانہ ہے، ان سے پہلے صحابہ کا زمانہ ہے. ابن مسعود وہ شخص ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں اگر میں مشورے کے بنا کسی کو مسلمانوں پر خلیفہ مقرر کروں تو ابن مسعود میں خلافت کے سارے شرائط موجود ہیں اور مشورہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں. ایسا بڑا عالم آپ فرما چکے کہ جس کو قرآن اس طرح پڑھنا ہے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے فَلْيَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ ابن ام عبد، وہ ابن مسعود کے طرح قرآن کو پڑھ لے، بس قرآن اسی طرح سمجھ جائے گا جس طرح قرآن نازل ہوا ہے. جب ان ابن مسعود کے بعد مسئلہ پہنچا انہوں نے فرمایا مجھے غور کرنے دو. لا يزال يتفکر ويستخير حتى مضى شہران، لگاتار وہ غور کرتے رہے، دعائیں کر کے استخارہ کرتے رہے. 2 ماہ گزر گیا،
2 ماہ کے بعد فرمایا مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اللہ کی شان، جس وقت انہوں نے مسئلہ بیان کیا ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے ہاکذا قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح محمد الرسول اللہ سے سنا ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے۔ اس لیے علماء سے یہ پوچھو کہ سنت کیا ہے، پھر انہیں سوچنے کا، پڑھنے کا، تحقیق کرنے کا، مطالعے کا موقع دو۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ عمل کو سنت کے معیار سے مکمل کرنا ہے۔ آپ فرما چکے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ آپ روزانہ مسجد نبوی میں آنے والوں کو وضو کر کے سکھایا کرتے تھے اور وضو کر کے بتایا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کا امر چل رہا ہے اور اللہ کے امر سے فائدہ اٹھانے کا راز وہ اعمال کو درست کرنا ہے۔ یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس امت کے کسی بھی فرد کا دین اپنے ذاتی اعمال سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی آدمی کا عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عمل کے ساتھ ساتھ دعوت نہ دے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جس آدمی نے عمل تو کیا لیکن دعوت نہیں دی وہ اپنے کو دیندار نہ سمجھے۔ حضرت کی یہ بات حضرت کے خلیفہ مولانا عبد الباری ندوی بارہ بنکوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تجدید تعلیم و تربیت۔ جس آدمی نے نماز تو پڑھی لیکن نماز کی دعوت نہ دی، روزہ تو رکھا لیکن روزے کی دعوت نہ دی، وہ دیندار نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس امت کے ذمے اپنی ذات سے دین پر چلنا ہے اور اللہ کے امر کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی اکثریت دین کے اکثر حصے پر عمل نہ کرے جب تک امت کی اجتماعی مدد نہیں ہونی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے۔ حیرت میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں رات بھر نفلیں پڑھتا ہوں پھر دنیا کا نظام کیوں نہیں بدلتا۔ ایک فرد کے دین سے، علاقے کے دین سے اور طبقے کے دین سے امت کی اجتماعی مدد نہیں۔ میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں، یہ موسم ہے سردی کا، ایک آدمی نے بلوور لے لیا، ایک آدمی نے آگ جلا لی، ایک آدمی نے کمبل خرید لیے، ایک آدمی نے لحاف بنوا لیے۔ کیا ان چیزوں سے موسم بدلا جا سکتا ہے؟ بالکل یہی مثال ہے انفرادی اعمال کی۔ ایک آدمی کا تقوی، ایک علاقے کا تقوی وہ ان کو شخصی فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن امت کی مدد نہیں ہو سکتی۔ امت کی مدد کے لیے ضروری ہے، ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ دنیا میں انتھک کوشش کر کے مسلمانوں کی اکثریت کو اکثر دین پر لے آئیں۔ جو تھوڑا رہ جائے گا اللہ اس کو تو معاف کر دے گا، لیکن اکثر کی بے دینی کی وجہ سے امت کی مدد ہو ایسا ہونے والا نہیں۔ اللہ کے نظام کو نہ سمجھنا، اللہ کے قانون کو نہ سمجھنا اور یہاں وہاں ہاتھ پیر مارتے رہنا اور یہاں وہاں مال اور جان کو تباہ کرتے رہنا، یہ
نہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے نہ اہل دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ یوں سمجھنا کہ مسلمان اس لیے کمزور ہے، مسلمان اس لیے کمزور ہے کہ وہ اقلیت میں ہے، یہ سمجھنا بے ایمانی کی بات تو ہو سکتی ہے، کوئی عقل کی بات نہیں۔ قرآن نے اس کا انکار کر دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق کائنات کے نظام کی تبدیلی اور کائنات کے نظام کا تغیر یہ مسلمانوں کی اقلیت اور اکثریت سے متعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اکثریت میں اکثر دین کے ہونے سے متعلق ہے۔ یہ سمجھنا کہ اب قیامت آنے والی ہے اس لیے اکثر امت دین پر نہیں آئے گی، نہیں، یہ اس کی وجہ قیامت نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارا دعوت اللہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس امت پر وہ دن نہیں آئے گا کہ اس امت کا ایک آدمی اپنے دین کو لے کر رہبانیت اختیار کرے۔ اس امت پر وہ دن نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ دن آ سکتا ہے کہ لوگ دعوت کو چھوڑ دیں، جب دنیا کا حال بدلنے لگے دعوت کو چھوڑ دیں اور ایک پہاڑ کی کھو لے لیں اور ایک گھر کی کھو لے لیں، اپنے گھر پر بیٹھ جائیں، اپنے گناہوں پر روتے رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اس امت کے لیے ممکن نہیں، اور اس سے پہلے اس امت کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ یہ دعوت اللہ کو چھوڑ کر اپنے ذاتی نظام پر اور اپنے ذاتی دین پر اکتفا کریں۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت صرف اس کا نام ہے کہ ایک آدمی اپنے دین پر، اپنے دین کو لے کر قوم سے الگ ہو گیا، یا چند آدمی اپنے دین کو لے کر قوم سے الگ ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا انکار کیا ہے۔ جس درجے میں ہم امت کی فکر سے، جس درجے میں ہم امت کی فکر سے، جس درجے میں ہم امت کی فکر سے پہلو پہلی اختیار کریں گے، اسی درجے میں ہم میں رہبانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے آپ کو سامنے رکھے، اس پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے آس پڑوس کے رشتہ داروں کی فکر کرے، اس پر ذمہ داری ہے کہ قریب کے مسلمانوں کی اور انسانوں کی فکر کرے، اور اس پر ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے ایک ایک انسان کی ہدایت کے لیے غم کھائے۔ میں نے ترجمہ کر دیا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری قرآن کی آیتیں ہیں، آپ سب پڑھ لیں، سن لیں، دوسروں کو سنا دیں۔ یہ سمجھنا کہ جب میں کامل ہو جاؤں گا، جب دنیا میں اتروں گا، یہ خام خیال ہے۔ یہ سمجھنا کہ میرا گھر اچھا ہو جائے پھر ہم دوسروں کو ہدایت دیں، یہ انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ انبیاء کے گھر میں ان کا بیٹا کافر رہا، انبیاء کے گھر میں ان کی بیوی کافر رہی، انبیاء کے گھر میں ان کی ماں کافر رہی، انبیاء کے گھر میں ان کا باپ کافر رہا، انبیاء کے گھر میں ان کا چچا کافر رہا۔ قرآن تک اتر آیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محنت کا نظام بنایا جائے گا، ہدایت ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو پھر ہم آپ فتح ہو جائیں۔ اس لیے بات یہ ہے کہ انبیاء کا طریقہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نظام دعوت قائم کرے۔ دعوت یہ نہیں ہے، دعوت یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ کہہ کر چھوڑ دیں، ایک مرتبہ سمجھا کر چھوڑ دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صحابہ اپنی دعوت کی منتہا بتاتے تھے، لِأَنَّ لَنَا مِنْ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا الشَّهَادَةُ وَإِمَّا إِعْلَاءُ كَلِمَةِ حَقٍّ۔ یا تو کوشش کرتے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے گا، یا ہم اس راہ میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ دو منزلیں بتائی ہیں، ان منزلوں سے پہلے کوئی منزل متعین کرنا یہ جہالت تو ہو سکتی ہے، یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہو سکتی اور حدیث کا کوئی ٹکڑا نہیں ہو سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ ڈنڈے کی چوٹ اعلان کر کے کہتے تھے
واللہ نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من شاء ربنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک امت ہیں، اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر کوئی انسان کسی کا کام نہیں بناتا، کوئی ماں کسی بیٹے کا کام نہیں بناتی، کوئی بھائی کا کام نہیں بناتا، کوئی باپ بیٹے کا کام نہیں بناتا، کوئی حکومت اپنی رعایا کا کام نہیں بناتی. ان اللہ هو الفعال لما یرید، تنہا تنہا اللہ کام بنانے والا ہے. صرف اس کی غلامی کرو، اس کے امر کے مقابلے پر ماں کا، باپ کا، بیٹے کا، خاندان کا، قبیلے کا، گھر کا، تجارت کا، حاکم کا، جس کا امر آ رہا ہو اللہ کے واسطے اس کا انکار کر دو، ورنہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے عذاب کے انتظار کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن ناطق ہے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس دنیا میں اللہ کا نظام ہے. دعوت کی محنت یہ ہے کہ ایک تدبیر اختیار کرو، جب وہ ناکام ہو جائے دوسری تدبیر اختیار کرو، وہ ناکام ہو جائے تیسری تدبیر اختیار کرو، وہ ناکام ہو جائے چوتھی تدبیر اختیار کرو. دیکھو تو ذرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. اہل طائف نے آپ کی بات پر لبیک نہ کہا بلکہ صاف انکار کر دیا. آپ کو ایسا ستایا کہ آپ کے نالین مبارکین تک خون سے لت پت ہو گئی. جب آپ کو سکون ہوا آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکہ امری. آپ اسی کچھ آپ نے کہا سینہ پھٹ جانے کے لیے اور ایک امتی کے مر جانے کے لیے ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری. آپ نے قوم کی شکایت نہیں کی. ایک آدمی دعوت بھی دے اور قوم کی شکایت بھی کرے اور یہ سمجھے کہ شکایت سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی ذلت اور اپنی رسوائی کی، اور اے اللہ تدبیر نہ کر سکے اور حکمت نہ لڑا سکے. آگے جو کچھ آپ نے کہا ہے میں نے عرض کیا ایک امتی کا سینہ پھٹ جانے کے لیے بہت. آپ نے کہا اے اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ناراض ہونے کی وجہ سے میری بات کا اثر نکال دیا. لم یکن بک علی غضب لم یکن بک علی غضب. اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ناراض ہونے کی وجہ سے آپ نے میری دعوت سے اور میری زبان سے اثر کو مسلوب کر لیا ہے اور اثر کو کھینچ لیا ہے. اور اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا ابالی مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کی ساری زندگی کا معمول ہے لا ينتقم لنفسه. آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں کیا. حکمت لڑاتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، تدبیر کرتے رہنا، یا تو اللہ کا امر زندہ ہو جائے یا ہم اس راہ میں کام آ جائیں. بس یہ دو حدیں ہیں، اس سے پہلے کوئی حد نہیں ہے. اس سے پہلے ہار جانا تو ہو سکتا ہے، بزدلی تو ہو سکتی ہے، کاہلی تو ہو سکتی ہے اور تھک ہار کر بیٹھ جانا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن کا ایمان اور ایک امتی کا امتی پن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حد مقرر ہے لأن لنا من احد الحسنيين اما الشهادة واما اعلاء كلمة الحق.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دعوت ایک بار نہیں 100 بار دعوت دی، 100 بار دعوت دی، پھر دعوت دینے پر اکتفا نہ کیا بلکہ یوں سوچا کہ دعوت کے بعد دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اسی طرح حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں اسی طرح حکم دیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّبْلِيغِ فَانْصَبْ۔ من التبلیغ کا لفظ میری ماں مجھے روئے اگر میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ یہ امام قاضی بیضاوی مفسر اعظم کی تفسیر ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّبْلِيغِ فَانْصَبْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دعوت دے کر، جب آپ اللہ کے احکام کو پہنچا کر فارغ ہوں، فَانْصَبْ تو اللہ کے سامنے گڑ۔ فصلی، اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو 2-4 رکعت پڑھ لو، اللہ نے یہ نہیں کہا فقم آپ کھڑے ہو جائیں 2-4 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں، اللہ نے فرمایا فنصب آپ گڑ جائیں، جس طرح کھمبا گڑا ہوا اور جس طرح بلی گڑی ہوئی ہوتی ہے اس طرح اللہ کے سامنے گڑ جائیں، اس لیے کہ ہدایت دینے والا اے محمد صرف اور صرف میں ہوں، میرے سوا ہدایت کوئی نہیں ہے۔ یہ حکم ہے فنصب۔ آپ نے کیسا اہتمام فرمایا، اللہ اکبر۔ آپ نے وقت تلاش کیا، دن کے مقابلے رات دعا کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے آپ نے رات تلاش کی۔ راتوں میں جمعے سے پہلے آنے والی رات، جمعے کے دن سے پہلے آنے والی رات سب سے بہتر ہے دعا کے لیے، اس لیے آپ نے شب جمعہ کو اختیار کیا۔ روئے زمین میں حرم سب سے مقدس جگہ ہے، اس لیے آپ نے حرم کا انتخاب کیا۔ حرم میں مطاف کا انتخاب کیا، مطاف میں کعبۃ اللہ کے غلاف کا انتخاب کیا، اور کعبۃ اللہ اور اس کے غلاف میں ملتزم کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اس روئے زمین پر اس سے زیادہ شرائط اجابت کو جمع کرنا ظاہری اعتبار سے ممکن نہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دعوت دے کر فارغ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ دعوت دے کر واقع ہیں۔ ہم دعوت دے کر فارغ ہیں اور آپ دعوت دے کر واقع ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد کیا تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو؟ ہم دعوت دے کر اپنے کو فارغ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چلہ لگا دیا فارغ ہیں، اور ہم نے ایک تقریر کر دی لہذا فارغ ہیں، اور ہم نے ایک مرتبہ سمجھا دیا اب ہم فارغ ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ اور نبی کا اسوہ یہ ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ وہ دعوت دینے کے بعد واقع ہے، اڑ رہا ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ قبولیت کے لیے جگہوں کو، راتوں کو، وقتوں کو، اللہ کی طرف سے توجہ کو اور عنایت کو تلاش کر رہا ہے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر آپ نے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور عمر خطاب کا بیٹا عمر اسلام کا سب سے بڑا حامی بن گیا۔ آپ نے سہیل بن عمرو دوسی کو بھیجا، انہوں نے جا کر اپنے یہاں کام کیا، واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ان قومی قد ابطؤوا علی فادعوا اللہ علیہم، میری قوم نے میری بات کا انکار کر دیا، آپ بد دعا کر دیتے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا۔ آپ نے سمجھا دیا اے طفیل دعوت کے بعد دعا دی جاتی ہے، دعوت کے بعد بد دعائیں نہیں دی جاتی۔ اللہ نے قرآن میں انکار کر دیا لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا ہوں اپنی شان جبروت کے ساتھ، میں اللہ ہوں اپنی شان جلال کے ساتھ،
میرا اور میرے بندوں کا معاملہ صرف میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا. آپ نے انکار کر دیا کہ اے طفیل دعوت کے بعد دعا دی جائے. دعوت کی راہ میں داعی کو جو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا دل جب ٹوٹتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا. ہائے ہم اس قبولیت کو مایوسی کی وجہ سے اور شکایت کی وجہ سے مایوسی اور شکایت کا روپ دے دیتے ہیں اور اللہ اپنی قبولیت کو اٹھا لیتا ہے. اللہ کے نظام سے اگر ہم واقف ہوتے اور اللہ کی سنت سے واقف ہوتے تو جب کسی نے ہمیں دعوت کی راہ میں گالی دی ہوتی ہم خوش ہو جاتے کہ اس وقت ہمارے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے اگر وضو کر کے مسجد کی طرف لوٹ کر 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا اس کو ہدایت مل کر رہے گی. لیکن ہائے جو ہدایت کا وقت ہے اسی کو ہم شکایت کا روپ دھار کر اپنے اور اس کے حق میں دونوں کے حق میں برباد کر دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر دعا کی تھی، نتیجہ یہ ہوا اہل طائف کو ہدایت مل گئی اور آپ کو معراج نصیب. بے شک قیامت تک کسی نبی کو یا کسی ولی کو اللہ معراج نہیں دے گا لیکن عروج تو ہر ایک کو ہوگا. اللہ کے تقرب اور تعلق میں ترقی تو ہوگی. دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیف اور دعوت کی راہ میں ٹوٹنے والا دل یہ اللہ کی قبولیت کو 7 آسمان اوپر سے زمین پر کھینچ لیتا ہے. وہی وقت ہوتا ہے صبر کا، وہی وقت ہوتا ہے علم کا، وہی وقت ہوتا ہے ہدایت کی دعا کا اور وہی وقت ہوتا ہے اللہ کے تعلق کا. تو میں نے عرض کیا کہ دعوت لوگ پوچھتے ہیں کہ چلہ کہاں سے لائے، 4 ماہ کہاں سے لائے، سال کہاں سے لائے. میں حیران ہوتا ہوں یہ کوئی سوال ہوا؟ چلہ تو وقت کا نام ہے، 4 ماہ تو وقت کا نام ہے، سال 2 سال 6 سال تو وقت کا نام ہے. جہاں بھی رہو گے یہ اوقات گزرتے ہی رہیں گے. کام کو دیکھو، کام کی بات سمجھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اور آپ کی سیرت کو سمجھو. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا اس کائنات میں نظام یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا سواد اعظم اور مسلمانوں کی اکثریت اکثر دین پر آ جائے گی تو اللہ اپنے غیبی نظام کو ظاہر کرتا ہے. یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی تاکہ ہم غور کریں، اپنے لیے کچھ طے کریں. یہ سمجھتے رہنا کہ ہم کامل ہیں اور یہ سمجھتے رہنا ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کافی ہے، اس سے زیادہ نقصان کی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ کسی بھی قوم کی تباہی کا کسی بھی قوم کو اس وقت تک تباہی سے نہیں نکالا جا سکتا جب تک اس کے اندر احساس ضیاع پیدا ہو. رونے والے اسی پر روئے ہیں کہ افسوس اس کا نہیں ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں ضائع ہو گئیں، افسوس اس کا ہے کہ ضائع ہونے کا احساس نہیں. ہر مجلس اور ہر اجتماع اور ہر مشورہ اور ہر دعوت اصل ایک مومن میں اپنی کھوئی ہوئی دولتوں کے اور اپنی کھوئی ہوئی نعمتوں کے اور اللہ کی طرف سے جو مددیں ملا کرتی تھی ان کھوئی ہوئی مددوں کے تلاش کرنے کے لیے احساس کو بیدار کرنا ہے اور اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے اور اللہ کی چاہت کو سمجھنا ہے. جو اللہ کے نظام کو سمجھ کر چلے گا، اللہ کی چاہت کو سمجھ کر چلے گا، وہ اس کائنات میں انبیاء اور صحابہ والی مددیں اپنے ساتھ دیکھے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے، ایمان کی علامتوں سے ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے، ایمان کی علامتوں کو اپنے اندر پیدا کر اپنے کو کمال تک پہنچانا ہے، نفاق کی علامتوں سے دور ہو کر اپنے عمل کو مکمل کرنا ہے جنت کے معیار سے اور ایک ایک انسان کو نشانہ بنا کر، ایک ایک علاقے کو نشانہ بنا کر اور ساری دنیا کو
اپنی فکروں میں لے کر اپنے قدموں دلے رول کر اقبال سکھاتا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا در پہاڑوں کی چٹانوں میں، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہیں وہ کارواں تو ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے، بتا 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 تیری رضا کیا ہے؟ رب رجل اشعث اکبر، رب رجل اشعث اکبر، رب رجل اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ۔ دعوت اللہ کی راہ میں اتباع سنت کے معیار سے چل کر اپنے کپڑوں کو ذرا پھاڑ کر دیکھو تو، اپنے بالوں کو بکھیر کر دیکھو تو، اپنے اندر جنون پیدا کر کے دیکھو تو، پھر خدا اس کائنات کے نظام کو کس طرح تبدیل کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمت ارادے کرو کہ جس طرح عرض کیا گیا ہے اس طرح انشاءاللہ سمجھنے کی اور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب فرمائیں جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ دوسرے سال کے لیے کھڑے ہوں، جو علماء سال لگا چکے ہیں وہ دوسرے سال کے لیے کھڑے ہوں۔